اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ ہماری گفتگو کا جو موضوع تھا وہ اس بارے میں تھا کہ قرآنی آیات کے جو ظواہر ہیں آیا ان سے ہم تمسک کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک نظریہ علماء اصول اخباریون کا تھا جس کی دلیلیں بھی ذکر ہو چکی اور ان کے دلیلوں کے جو اشکالات تھے۔ اب آتے ہیں اصولیین کا جو نظریہ ہے، اس میں جو اخباریون کے مقابلے میں ہیں وہ یہ ہے کہ جائز ہے۔ تو اس کی جو دلیل ذکر فرماتے ہیں وَاحْتَجَّ الْأُصُولِيُّونَ عَلَى الْجَوَازِ، یعنی وہ اصولیون جو اس جواز پر استدلال کرتے ہیں کہ جائز ہے ہم ظواہر قرآنی سے تمسک کریں، ان کی جو دلیل ہے وہ کہتے ہیں بِأَخْبَارِ الْأَمْرِ بِالتَّمَسُّقِ بِالْقُرْآنِ۔ ہمارے پاس ایسی روایات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ قرآن سے آپ تمسک کریں اور قرآن سے آپ جدا نہ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں، جو ظواہر ہیں، ہم ان سے معنی سمجھ سکتے ہیں۔ بطور مثال کا اخبار الثقلین، جس طرح روایات ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کہ اس میں قرآن کے بارے میں ہے کہ آپ اس سے تمسک کیے رہیں۔ وَبِأَخْبَارِ أَرْضِ الْمُتَعَارِضَاتِ عَلَى الْكِتَابِ، اسی طرح کچھ روایات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ بھئی وہ روایات جو قرآن سے ٹکراتی ہیں تو آپ ان کو جو ہے چھوڑ دیں، کیونکہ جب آپ کو یہ احتمال ہوتا ہے کہ بھئی یہ خبر درست ہے، یہ روایت درست ہے یا نہیں، تو اس کو آپ کتاب پہ دیکھیں کہ ان روایات میں سے جو کتاب کے موافق ہے اس کو لے لیں، جو روایات قرآن سے ٹکراتی ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ تب پتہ چلے گا جب ہم قرآن کی ظواہر کو سمجھ سکتے ہوں۔ جب قرآن کی معانی کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ یہ روایت قرآن کے موافق ہے، یہ روایت قرآن سے ٹکراتی ہے۔ تو یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ ہم قرآنی معنی کو سمجھ سکتے ہیں۔ وبعض اخبار التوجیہ فی الاستنباط الی القرآن، کچھ روایات ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قرآن سے احکام کو لیا جا سکتا ہے، جس طرح ایک روایت ہے قول الامام الصادق علیہ السلام لمن سألہ عن حکم الوضوء لمن عثر فوقع ظفره فجعل على اصبعه مرارة۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا اس وضو کے حکم کے بارے میں جس شخص نے ٹھوکر کھائی تھی اور پھر اس کے جو ناخن تھا وہ گر گیا تھا، اور پھر اس نے اپنے انگلی پر جو ہے وہ پٹی باندھ لی تھی۔ تو اب یہ سوال کر رہا تھا کہ میں وضو کیسے کروں، اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا ان ھذا وشبہہ یعرف من کتاب اللہ، یہ اور اس کے مشابہ جو ہے وہ قرآن میں سے جانے جا سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ آیت جو ہے کہ بھئی خدا نے تم پر جو ہے وہ دین میں کوئی حرجی حکم جو ہے وہ قرار نہیں دیا جس میں آپ کے لیے مشکل ہے۔ تو امام نے فرمایا اس امسح علیہ، اسی انگلی کے اوپر ہی مسح کر لو۔ تو یہاں جو ہے قرآن کی آیت کا جو ظہور ہے اس سے استدلال فرمایا امام نے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن کے ظواہر سے تمسک کر سکتے ہیں۔ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ، اور اسی طریقے سے دوسری روایات بھی ہیں مما توجب الاطمینان بجواز الاخذ بظواہر الآیات الواضحۃ التی لا غموض فی معنیہا، کہتے اس طریقے سے اور بہت سارے جو ہیں وہ
موارد ہیں جن سے اطمینان ہوا جاتا ہے کہ وہ آیات جو واضح ہیں اور جن آیات میں کوئی غموض نہیں، ان کی معنی میں کوئی گہراؤ نہیں ہے، تو ایسی آیات کے ظہور کو جو ہے وہ اخذ کرنا جائز ہے اور ہم ان سے تمسک کر سکتے ہیں۔ وفی معداہا، اور جو وہ آیات جو ہیں جو ان کی معنی ہے ان میں جو ہے وہ ہم تمسک کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ سب کچھ جو ہے بعد الفحص عن شارحہا مما ورد عنہم علیہم السلام، یہ سب کچھ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی قرآن کے ظواہر آیات جو کہ واضح ہیں، یہ سب کچھ ہم فحص کرنے کے بعد ہے کہ بھئی اس آیات کا کوئی شارح یا کوئی مخصص یا کوئی مقید جو ائمہ علیہم السلام سے جو ہے وہ روایت کوئی وارد ہوئی ہو جو اس آیات کی شرح کر رہی ہو، تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس کے شارح کو دیکھیں، مخصص کو دیکھیں، مقید کو دیکھیں۔ اب اس کے فحص کرنے کے بعد اگر کوئی شارح، کوئی مخصص نہیں ملا تو پھر ہم ظواہر آیات سے، اور وہ آیات بھی ایسی جس کی معنی اور معدہ میں کوئی غموض اور کوئی جو ہے وہ دقت نہیں ہے، ظاہر سا ترجمہ اور ظاہر سی جو معنی ہے، ہم اس کو اخذ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل بھی دیتے ہیں، وَذَلِكَ لِوُضُوحِ أَنَّ طَرِيقَةَ الشَّارِعِ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ، کہتے ہیں یہ جائز ہونا اسی لیے کہ یہ بات واضح ہے کہ شارع کا جو طریقہ اور جو روش ہے گفتگو کی قرآن مجید میں جو بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وَإِن لَمْ تَكُنْ هِيَ عَيْنَ طَرِيقَةِ سَائِرِ أَهْلِ الْمُحَاوَرَاتِ فِي مُحَاوَرَاتِهِمْ، کہتے ہیں اگرچہ شارع کا طریقہ بالکل بے عین ہی اسی طرح نہیں ہے جس طرح جو دوسرے عقلاء اپنے گفتگو میں جو محاورات استعمال کرتے ہیں بالکل اسی طرح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے بالکل الگ بھی نہیں ہے اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقْصُدْ بِالْكِتَابِ فِي الْآيَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْوَاضِحَةِ خُصُوصَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، لیکن خدا نے قرآن مجید میں اس کتاب سے جو ہے وہ قصد نہیں کیا ان آیات ظاہرہ میں یا وہ آیات جو واضحہ میں، خصوصاً ایسے افراد جن پر ذکر نازل کیا گیا تھا، یعنی خود مثلا پیغمبر صرف مقصود نہیں ہیں اس قرآن میں، وآلہ، یا اس کی جو اہل بیت ہیں وہ صرف مخصوص نہیں ہیں، الراسخین فی العلم، جو کہ راسخین فی العلم ہیں اور ان کو اس علم میں عبور ہے، تو قرآن میں صرف وہ مقصود نہیں ہیں، جس طرح پہلے بھی اس بات کی اشارہ ہوا تھا کہ قرآن میں یا ایھا الناس کا ذکر ہے، یا ایھا المؤمنون ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے، تو اس طرح کے الفاظ جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ بل اراد افہام العارفین من البشر، بلکہ خدا نے ارادہ کیا ہے کہ لوگوں میں سے جو معرفت رکھتے ہیں ان کو سمجھائیں ظواہر حکم ہی و احکام ہی، کہ قرآن کے جو حکم و احکام کے جو ظواہر اور جو ظاہری معنی ہے وہ سمجھائیں، وَأَنظِمَتَهُ وَدَسَاتِيرَهُ، اور جو ان کے نظام اور جو خدا کے دستورات اور فرامین ہیں وہ جو ہے وہ خدا سمجھائے، تو لہٰذا یہ عام آدمی بھی جو ہے ان کو اخذ کر سکتا ہے اور اس کا ظواہر جو ہے اس کے لیے حجت ہے۔ اب اس کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں کہ کچھ دوسری روایات بھی اصولیوں نے ذکر کی ہیں، میں ان کو جو ہے قبول نہیں کرتا۔ وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ الْأُصُولِيِّينَ بِالْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ الْوَارِدَةِ فِي مَقَامِ احتجاج الامام علیہ السلام ببعض الآیات وَاِسْتِدْلَالِهِ بِهَا، اصولیون نے جو کچھ ایسی اخبار یا روایات سے جو کہ ایسے موارد میں ذکر ہوئی ہیں کہ امام علیہ السلام نے بعض آیات کو جو ہے وہ حکم بتاتے ہوئے ذکر کیا ہو اور ان کے ذریعے سے استدلال کیا ہو، تو اس طرح کی جو مثلاً روایات ہیں، مثلاً جس طرح عبد کے بارے میں ہے کہ آیا وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے سکتا ہے یا نہیں، تو امام نے فرمایا نہیں، کیونکہ
یہ عبد جو ہے لا یقدر علی شیء، مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ایک آیہ ہے۔ تو اس طرح کی جو آیات ذکر ہوئی ہیں، آیا اس سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح استدلال کریں قرآن سے؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں فَلَيَفِيهِ نَظَرٌ، اس طرح کی روایات کو ہم اپنی مدعا پر دلیل ذکر نہیں کر سکتے، لِأَنَّ احتجاجہ علیہ السلام بالآیات، کیونکہ امام علیہ السلام نے جو آیات کے ذریعے مثلا استدلال کیا، انما هو لأجل، وہ اس لیے کہ لأنہ من الراسخین فی العلم من الذین هم اہل الکتاب اہل القرآن، یعنی وہ اس بنیاد پر ہے کہ خوب امام علیہ السلام چونکہ راسخین فی العلم میں ہیں اور وہ جو اہل قرآن ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ قرآن کی آیات کو کہاں استدلال کرنا چاہیے، لیکن ہم اس طرح جو ہے وہ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہ روایات جو ہیں وہ اس مدعا کو ثابت نہیں کر سکتی، ولا يدل ظاہرا علی الارشاد الی الاستنباط منها کما فہمہ بعض الاصولیون۔ اور کہتے ہیں اس طرح کی جو یہ اخبار ہیں، جو روایات ہیں، وہ ارشاد اس بات کی طرف ظہور نہیں رکھتے کہ امام علیہ السلام سکھانا چاہتے ہوں کہ آپ بھی اس سے استنباط کر سکیں، جس طرح بعض اصولیوں نے اسی مطلب کو سمجھا ہے کہ یہ روایات جو ہے ہمیں بتلا رہی ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہیں۔ لیکن کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دوسری جو استدلالات ذکر کیے ہیں وہ کافی ہیں ہمارے لیے، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ سَهْلٌ بَعْدَمَا عَرَفْتَ، کہتے ہیں بات یہاں پر آسان ہے اس بات کے بعد کہ تم نے جان لیا کہ ہم نے کچھ پہلے جو دلیلیں ذکر کی تھی کہ من دلالت تلک الاخبار السابقۃ علی الجواز، کہ اس سے پہلے جو روایات تھیں وہ جواز تمسک بقرآن پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں، وکفایتھا، اور وہی روایات جو ہے اصل مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے مسئلے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، قول اللغوی مما خرج عن حرمت العمل بالظن، کہتے ہیں کہ وہ جو ایک قاعدہ اولیہ تھا کہ بھئی ظن پر آپ عمل نہیں کر سکتے، ظن پر عمل کرنا حرام ہے، تو اس قاعدے سے کچھ چیزیں جو تھی خارج تھیں، جس طرح ظواہر کتاب کی پہلے بحث ہوئی، اور اسی طریقے سے قول لغوی بھی جو ہے وہ ایک ظن آور ہے اور اس حرمت سے خارج ہے۔ تو وہ چیز جو حرمت عمل بالظن سے خارج ہے وہ ہے الاعتماد علی قول اللغوی فی بیان معانی الالفاظ و موارد استعمالاتها، اعتماد کرنا قول لغوی پر۔ مثلا ہم کسی لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک شخص نے کہا ہے کہ اس لفظ کی یہ معنی ہے، یعنی جو الفاظ کی معانی کو بیان کرتے ہیں یا موارد استعمال جو بیان کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس اہل لغت کا قول ہمارے لیے حجت ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاں، اعتماد کیا جا سکتا ہے، البتہ فقط اس الفاظ کی معانی کے بارے میں یا موارد استعمال کے بارے میں، لا تمییز المعنی الحقیقی والمجازی منہا۔ لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس نے مثلا جو ہے کہا ہو کہ یہ اس کی معنی حقیقی ہے، یہ معنی مجازی ہے، تو اس مرحلے میں جو ہے اس کے قول پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قول لغوی فقط الفاظ کی معانی کو بیان کرتے ہیں، لأنہ لیس من وظیفته، کیونکہ قول لغوی کا جو کام ہوتا ہے، وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کی معانی کو بیان کریں، لیکن معنی حقیقی کون سی ہے، معنی مجازی کون سی ہے، یہ ان کا وظیفہ نہیں ہے، لہذا اس مرحلے میں ہم ان کی جو بات ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وقد نقل اتفاق العلماء على قبول قول اللغوی وتبانیہم على ذلك وكأنه من باب الرجوع الى اہل الخبرہ۔ اب یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قول لغوی پر اعتماد کرنا ہے، یہ کس باب سے ہے، کس دلیل کے ساتھ ہے؟
تو کہتے ہیں کہ علماء کا اتفاق نقل کیا گیا ہے کہ لغوی کی بات کو جو قبول کرتے ہیں اور علماء کی جو بنا ہے وہ اسی بات پر ہے کہ قول لغوی کو اس پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ کأنہ من باب الرجوع الی اہل الخبرہ، گویا وہ اس باب سے ہے کہ بھئی جو بھی جس فیلڈ میں، جس رشتے میں اور جس کام میں تخصص رکھتے ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں تو اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اہل خبرہ۔ تو یہ جو قول لغوی ہے، جو اہل لغت ہے، وہ اس اپنے کام میں الفاظ کی معانی کو بیان کرنے میں جو ہے وہ اہل خبرہ ہے، لہذا اسی باب سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ لأنہم لا یفحصون عن ایمانہ، وہ لغوی کے جو ہے وہ ایمان کے بارے میں تفحص نہیں کرتے کہ بھئی یہ مثلا مومن ہے، مسلمان ہے یا نہیں، بل ولا الاسلام ہی، عطا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی مسلمان ہے یا نہیں، یا جس نے قول لغوی بیان کیے معانی کو وہ مثلا مسلمان ہے یا نہیں، فضلا عن عدالت ہی، حتیٰ کہ اس کی عدالت کو دور دور کی بات ہے کہ مثلا، لہٰذا جو بھی اہل خبرہ ہیں ولو مسلمان نہ بھی ہو لیکن اس کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، اور ولو اہل لغت غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ اس کی بات کو قبول کرنا جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ علماء اور عقلاء جو ہیں وہ اہل خبرہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دوسرا نظریہ جس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَإِنْ احتمل بعضهم، بعض نے یہ احتمال دیا ہے کہ انہو من باب شہادہ، یہ اس قول لغوی پر اعتماد کرنا یہ گواہی کے باب میں سے، گویا کہ وہ گواہی دے رہا ہے کہ اس لفظ کی یہ معنی ہے۔ تو اگر ہم اس کو باب شہادت سے لیں گے تو پھر اس میں کچھ شرائط ہیں، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ، تو پھر معتبر ہے کہ وہ اہل لغت جو ہو وہ ایک عادل شخص ہو اور ہر کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے، والتعدد، اور یہ بھی ضروری ہے کہ مثلا باب شہادت میں اسی بات کو کسی دوسرے لغت نے بھی ذکر کیا ہو، یعنی متعدد ہوں۔ تو اس بات کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ، یہ اس کو باب شہادت میں سے قبول کرنا قول لغوی کو بعید ہے۔ البتہ ایک بات ہے کہ نعم لا نسلم ان بناء العقلاء و تسالم العلماء على قبول قول اللغوی مطلق، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے، تسلیم نہیں کرتے کہ یہ جو عقلاء اور علماء نے جو اتفاق کیا ہے کہ بھئی قول لغوی کو قبول کیا ہے انہوں نے، یہ مطلقاً بھی نہیں ہے، لیکن کچھ تو شرط ہے اس میں، ولیکن بشرط حصول الوثوق والاطمینان من قولہ، ایک شرط یہ ہے کہ بھئی اس کی بات سے ہمیں اطمینان اور اعتماد ہو جائے کہ ہاں اس لفظ کی یہی معنی ہے، اور بل حصول ھذا شرط لازم، اور خصوصاً کہتے ہیں کہ یہ اعتماد کا ہونا یہ شرط لازم ہے، ظاہراً فی جمیع موارد الرجوع الی اہل الخبرہ، اور یہ لازم ہے کہ جو ہے وہ تمام موارد میں جب بھی اہل خبرہ اور اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو اس کی بات سے ہمیں اطمینان ہو جائے، اسی لیے فلا یعتمدون علی قول واحد من غیر ان یحصل الوثوق بصحت قولہ، لہذا اسی لیے وہ ایک شخص کی بات پر اعتماد نہیں کرتے بغیر اس کے کہ مثلا اس کی بات کے صحیح ہونے کا جو ہے وہ ہمیں اطمینان ہو جائے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی ہو، بلکہ مہم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہمیں اعتماد بھی حاصل ہو جائے۔ اب یہ اعتماد ایک دفعہ جو ہے وہ بے شاہد حال، ایک اس کے جو حالات دیکھ کر مثلا ایک اچھا شخص ہے، اچھا انسان ہے تو بھی اعتماد ہو جاتا ہے، یا او تعدد اقوال، یا مثلا ایک لغوی نے ایک بات کی ہے دوسروں نے بھی وہی کی ہے تو بھی اعتماد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا عقلاء کا اور علماء کا یہ جو قول لغوی پر اعتماد کرنا ہے اس میں حصول وثوق اور اطمینان بھی جو ہے وہ معتبر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسری بحث انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے جلسے میں شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔